پہلے ذرا میاں صاحب سے سٹارٹ لیتے ہیں. 2016 سے اور آج 2026 10 سال ہو گئے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر یہ پچھلے 47 سال سے یہ خاندان مسلط ہے. 1979 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دے دی گئی تو میاں صاحب صوبائی وزیر ایکسائز بنے تھے. گورنر جیلانی ماشاء اللہ دور میں گورنر جیلانی صاحب کی کابینہ میں وہ تھے، صوبائی مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے جیلانی صاحب، جنرل جیلانی، ان کی کابینہ میں آئے تھے وہ بطور صوبائی وزیر ایکسائز نواز شریف صاحب. اس کے بعد پہ میاں شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا ذرا تھوڑا سا خزانے سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے ان کو وزیر خزانہ بھی بنا دیں، لہٰذا ان کو وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا تھا. تو 1979 سے لے کے آج تک 47 سال ہو گئے ہیں، اور 2016 میں انہوں نے کیا تقریر کی تھی اور آج کیا تقریر کی ہے کشمیر میں، ذرا سنائیے گا جی. میاں صاحب کی تقریر جی سنائیے گا. آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں موٹر ویز، سڑکیں، ہائی ویز کا جال بنے گا. یہ وہی ہے جو 20 سال پہلے تھی، یہ وہی ہے جو 30 سال پہلے تھی. بھائی پاکستان میں موٹر وے بن گئے ہیں، پاکستان میں ہائی ویز بن گئے ہیں، ایکسپریس ویز بن گئے ہیں. بھائی کوہالہ سے مظفر آباد کوئی موٹر وے کیوں نہیں بن سکی؟ یہ پتہ کو یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ لیکن ہم انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہسپتال بنائیں گے، ہم ڈسپنسریاں بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے ہسپتال بنائیں گے، بڑے بھی بنائیں گے بڑے شہروں میں، تاکہ علاج معالجے کے لیے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. اور ابھی کہتے ہیں گراں کہتے ہیں نا، کوئی گراں میں کوئی بیمار ہو جائے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، چل نہ سکے، تو اس کو چارپائیوں پہ لے کے ابھی بھی پہاڑوں سے نیچے سڑک تک آتے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ تو سڑک پہ پھر وہ گاڑی میں اس کو رکھتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں وہ اسلام آباد لے کے جاتے ہیں، پہنچ پاتا ہے یا نہیں پہنچ پاتا، کئی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. یہ تو حال نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں آج میں آپ کو میں بڑے فرینکلی آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ اپنے عوام کے ساتھ یہ حال ہو. میں نہیں دیکھ سکتا اس کو، میں یہ نہیں دیکھ سکتا. 10 سال پہلے بھی ایک ہی تقریر، اور 15 سال پہلے کی بھی یہی تقریر ملے گی، 20 سال پہلے کی بھی، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال پہلے کی بھی یہی تقریر ملے گی. اور حکمران بھی خود ہیں، اور اپنے آپ کو آ کے وہ کہتے ہیں کہ سامنے شاید عوام نہیں بیٹھے، بے وقوف بیٹھے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں. اور 45 سال سے یہ سارے خاندان جو ہیں مسلط ہیں، اور پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے. ایک سال میں 28 ارب ڈالر کا قرضہ لیا ہے، اور ان سے کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ 11 12 14 ارب روپے کے جہاز خرید کر اللہ تعالیٰ پہ. تو یہ تو ان کا معاملہ. اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ آج پھر وہی تقریر کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ آپ کو سہولت نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے. بھائی ذمہ دار آپ ہیں، سڑک نہیں ہے، ذمہ دار آپ ہیں، حکمران آپ ہیں 45 سال سے، یا آپ ہیں یا پھر بلاول بھٹو صاحب ہیں. پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ہی چل رہے ہیں پچھلے 45 سال سے، اور بھٹو صاحب تو اس سے بھی پہلے کے تھے، کیونکہ 1972 میں 71 میں جب پاکستان کو 2 ٹکڑے کر کے آدھی پاکستان کی حکومت ملی تھی بھٹو صاحب کو، پیپلز پارٹی کو، تو اس وقت سے آپ چلے آ رہے ہیں. تو لہٰذا اور تیسرا کون ہے ان 45-50 سالوں میں؟ تیسرے ہیں ہمارے ملٹری لیڈر جو ان کو مسلط کرتے ہیں، یا ان کی حکومت رہی ہے. ضیاء صاحب کی حکومت رہی 11 سال، اور مشرف صاحب کی حکومت رہی 9 سال، یا پھر ان کی حکومت ہے. تو یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہیں، ایک ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ایک پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نواز، زرداری اینڈ کمپنی، نواز اینڈ کمپنی اور آسم اینڈ کمپنی. یہ ہے ہمارا صورتحال. اب اگلی ویڈیو بہت سننے والی تھی، افسوس والی ہے ویسے تو، لیکن میاں صاحب کا ناچ گانے کا شوق پرانا ہے، اور کیونکہ میاں صاحب آج کل بیچارے ان کے ساتھ ہوا تو ہاتھ ہی ہے، بھائی اور بیٹی نے کیا ہے، اور ان کو لا کے پیک کر دیا. آئے تھے وزیر اعظم بننے کے لیے، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، اور بتایا قمر دلشاد صاحب نے کہ 1 ارب روپے کے اشتہار جاری کیے گئے 8 فروری سے 2 دن پہلے، 8 فروری 2024 کو الیکشن سے پہلے 1 ارب کا اشتہار جاری کیا گیا، 1 ارب روپے کا، کہ میاں صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پر. لیکن ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا اور وہ نہیں آئے، اور ان کو فارم 47 دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہاری ہوئی سیٹ، لیکن ان کو دے دی گئی.
تو یہ ذرا فوٹیج دیکھیے گا، یہ بابا جی ہیں، ان بابا جی کو لایا گیا اور ذرا سلو موشن میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، یہ یہاں پہ ذرا سٹارٹ سے کیجیے گا جی، اس کو میں ذرا تھوڑا سا خود کنٹرول کرتا ہوں، سٹارٹ سے کریں جی، سٹارٹ سے جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آتے ہیں بابا جی، اور بابا جی آتے ہیں تو وہ جا رہے ہیں بابا جی، اور ان کو کہیں سے بیچاروں کو لایا گیا اور میاں صاحب کیپٹن صفدر کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بابا جی کو نچو، یعنی کہ ڈانس کریں۔ مریم اورنگزیب صاحب سن لیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جناب کہ بابا جی نچو نچو، اور بابا جی پھر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا دکھائیے گا جی اس کے بعد جی، یہ آواز ذرا، یہ کہتے ہیں جی بابا جی آ جاتے ہیں، بابا جی کو پھر پکڑتے ہیں، وہ کیپٹن صفدر صاحب بازو سے پکڑتے ہیں کہ بابا جی اس طرح نہیں، نچ کے جاؤ۔ وہ پھر ڈانس کرتے ہیں بیچارے بابا جی، وہ ڈانس وانس کر کے، اور اس کے بعد میاں صاحب خوش ہوتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں، اور پیچھے سے پھر مریم صاحبہ کی آواز آتی ہے زبردست تھی، میاں صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ناچ گانا بس یہ بیچارے کروا رہے ہیں، پوری قوم کو نچوا رہے ہیں ویسے تو 45 سال سے، تو آج انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نہیں میرے سامنے نچو، تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ میں قوم کو نچوا رہا ہوں، اور آج بھی ہمارے کہنے پہ قوم ناچتی ہے اور اس طریقے سے نچوایا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری سوچ، ہماری لیڈرشپ کی۔ اور عوام جو ہے، میں عوام پہ یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کو غور کرنا چاہیے، عوام کو غور کرنا چاہیے کہ عوام نے کیا کرنا ہے، ہماری نوجوان نسل نے، ہمارے بزرگوں نے اور خواتین بچوں نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو رزسٹ کرنا ہے۔ یہ جو ہمیں نچواتے ہیں نا، یا ڈگڈگی پہ نچواتے ہیں اور ہم بیوقوف بن کے ناچتے ہیں، اس چیز کو روکنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بنگالی بھائیوں نے ناچنے سے انکار کر دیا اور وہ وہاں پہ تبدیلی لے آئے، نیپال وہ تبدیلی لے آئے، اور سری لنکا کے عوام تبدیلی لے آئے، اور اب یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے انڈیا میں، دہلی میں نوجوانوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کو کاکروچ کہا گیا، اور کاکروچ کہہ کے ان کا مذاق اڑایا گیا، اور جو لال بیگ ہوتے ہیں ان کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا گیا، اور پھر انہوں نے بنا لی کاکروچ جنتا پارٹی، یعنی کہ کاکروچ عوامی پارٹی، جنتا عوام کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ پارٹی بنا لی، اس کے بعد انہوں نے دلی کا رخ کر لیا، اور وہ اب دلی کا رخ کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور ان پہ وہی ظلم کیا گیا جو فسطائی حکمران کرتے ہیں، وہ ظلم ان پہ بھی کیا گیا، ان پہ بھی لاٹھیاں برسائی گئیں، اور ان کو بھی ہسپتال پہنچایا گیا، ان کے بھی زخمیوں کو ورثہ کے حوالے نہیں کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے دلی میں۔ اور یہ جو جنزی ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش میں بھی اسٹوڈنٹس نکلے تھے، یہاں بھی اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں، اور ان اسٹوڈنٹس کی کوریج کے لیے اگلی بات بتاتا ہوں، ہمارے انجینئر شریف مشتاق صاحب جو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ میڈیا کو ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں، خوش ہو رہے ہیں کہ دلی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جنزی ان کو اچھی نہیں لگتی، پاکستان کی جنزی کے بارے میں پاکستان میں کوریج حرام ہے، ان کی تحریر نہیں آ سکتی، ان کی ڈسکشن نہیں ہو سکتی، جین زی کو آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے۔ جین زی کون ہے؟ یوتھ کی آواز کو آپ نہیں آگے پہنچا سکتے، کیونکہ ہمارے انجینئر شریف چودھری صاحب مختلف یونیورسٹیز میں گئے، مدارس میں گئے، اور وہاں پہ طلبہ کو، طالبات کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جب ٹف کوشچن کیے، سوالات کیے، کیونکہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہوتا تھا، بغض عمران، اینٹی عمران، اور صرف اس کے لیے جاتے تھے کہ وہ واش کر دیں دماغوں سے، لیکن وہ ہو نہیں رہا۔ تو انڈیا کی جو جن زی ہے، انڈیا میں جو نوجوان احتجاج کر رہا ہے، جو طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، اس کو پاکستان کے میڈیا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دکھائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں، لیکن پاکستان میں میڈیا پہ سنسرشپ عائد ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ رکنے والا کام نہیں ہے، یہ جو ہر طرف سے، چاروں طرف سے آپ کو آ رہا ہے، افغانستان میں رجیم چینج آپریشن ناکام، ایران میں رجیم چینج آپریشن ناکام، بنگلہ دیش میں تبدیلی آ چکی، سری لنکا میں آ چکی، نیپال میں آ چکی، انڈیا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی اس نے آنا ہے، اور پاکستان میں آئی ہوئی ہے۔ پاکستان میں 24 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے آپ کو شریفانہ طریقے سے بتا دیا،
पर्ची के ज़रिए से सॉफ्ट कू जिसे कहते हैं और सॉफ्ट रेवोल्यूशन जो है वो आ चुका है, नर्म इनकलाब आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि गर्म इनकलाब आए तो वो भी दूर नहीं है, वो भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हो सकता है आपको फिर हेलीकॉप्टर भी ना मिले और आपको कोई जहाज़ से भागने भी ना दे, ये होगा। और ये नाच गाना चल रहा है। अब आते हैं जी ज़रा बिलावल साहब की तरफ और बिलावल साहब ने कश्मीर में क्या कह रहे हैं? वो अब नवाज़ शरीफ साहब को नंगा कर रहे हैं, वो उनको कर रहे हैं जनाब और हैं आपस में एक ही क्योंकि मिसाक़-ए जमहूरियत के बाद दोनों ने ये फ़ैसला कर लिया था कि बारी-बारी हम खेलेंगे और किसी और को नहीं आने देंगे। वो गलती से इमरान खान तशरीफ़ ले आए और पीटीआई तशरीफ़ ले आई और इनका खेल ख़राब हो गया। 2 पार्टी सिस्टम से एक नई पार्टी आ गई। अब उसको क्रश करना है और दोनों क्रश करना चाहते हैं। बिलावल साहब की ज़रा सुनाइएगा जी आज़ाद कश्मीर में क्या फरमा रहे हैं? का मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। यार एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना, तो ये गिलगित बल्तिस्तान वाले नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। अब बिलावल साहब ने नवाज शरीफ को कहा, मरीम को कहा, शहबाज शरीफ को कहा कि आप पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, दूसरी दफ़ा बने, तीसरी दफ़ा बने, आप नहीं बना सके और यही बिलावल साहब का हाल है। बिलावल साहब को भी पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने भुट्टो साहब, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी बेनज़ीर साहिबा, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी मोहतरमा, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने गिलानी साहब, पाँचवीं दफ़ा बने राजा परवेज़ अशरफ साहब, छठी दफ़ा और 2 दफ़ा सदर रह चुके हैं। तो इनका हाल भी यही है, दोनों का एक ही जैसा है कि 4-4, 3-3, 6-6 बारियाँ ले चुके हैं और कई-कई सालों से बारियाँ ले चुके हैं, लेकिन दोनों अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दोनों एक-दूसरे की आँखों में धूल झोंक रहे हैं और आपस में अपोज़िशन कर रहे हैं, नूरा कुश्ती इसे कहते हैं। आपस में कर रहे हैं ताकि थर्ड पार्टी ना आए, हम आपस में एक-दूसरे को गालम-गलौच करके एक-दूसरे के साथ हिसाब बराबर कर दिया करें। तो ये है इनका हाल और पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट किया हुआ है कश्मीर का और मुकम्मल तौर पर और अब कश्मीर का इलेक्शन भी कर्फ्यू लगाकर करवाने का इरादा है, वो मैं अलग से आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं जी, एक बिलावल साहब की एक और है जी तकरीर, वो भी ज़रा सुना दीजिएगा, एक हिस्सा। रायवंश का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। आप अब फैसला करें, फैसला आपके हाथ में है। तो ये कहते हैं जनाब 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, वो आके आज़ाद कश्मीर में कहता है कि मुझे मुज़फ़्फ़राबाद का वज़ीर आज़म बना दें। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। नवाज़ शरीफ साहब को तो आप सिर्फ रायबंड का ही वज़ीर आज़म बना दें तो वो भी खुश हो जाएँगे क्योंकि उन्हें अपने नाम के साथ वज़ीर आज़म का लफ़्ज़ लगाना है और उनको यही सोचकर लाया गया था। तो ये तो चल रहा है हमारे मुल्क का हाल जी। आगे बढ़ते हैं, इमरान खान साहब का मामला। अब आते हैं, ये तो हल्ला-गुल्ला, खेल-मज़ाक चल रहा है, खिलवाड़ है और एक तरह का मज़ाक बनाया हुआ है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की शहर कश्मीर के साथ ये खेल खेला जा रहा है और गोलियों की बौछार में लाशों के सामने वहाँ पे अब इलेक्शन करवाने का इनका इरादा है। तो बहरहाल ऐसे इलेक्शन को किसने तस्लीम करना है और इनको अंदाज़ा हो जाएगा आगे चलकर इनके साथ होनी क्या है। अब आते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब जी, उन पे कैद तन्हाई, मुसलसल गैर इंसानी सलूक। अब दिसंबर के बाद, दिसंबर 2025 के बाद, ये जुलाई ख़त्म होने वाला है। आज 22 जुलाई हो गई है और तकरीबन दिसंबर का पूरा महीना 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर उज़्मा साहिबा की, उनकी बहन की, खड़े-खड़े हुई थी वो भी 12-14 मिनट की। 2 दिसंबर से 2 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7 महीने पूरे हो चुके हैं और 8वां महीना मुकम्मल होने को है। 2 अगस्त को 8 महीने हो जाएँगे कि इमरान खान साहब की किसी फैमिली मेंबर्स की उनकी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, किसी लीडर की मुलाकात नहीं हुई, किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई,
صرف سلمان صفدر صاحب گئے اور وہ بھی سپریم کورٹ کے نمائندے کے طور پر گئے، اور اندر کیا حالت تھی عمران خان صاحب کی وہ 100% وہ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور انہوں نے بھی جو ان کی استطاعت کے مطابق جو بتا سکتے تھے وہ بتا دیا تھا، اور اس میں بھی ہولناک تصویر پیش کی تھی عمران خان کی۔ اب عمران خان کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اور صرف ایک سرکاری بیان آ جاتا ہے، اور ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروائی گئی۔ اب بشرا بی بی بھی وہاں پہ مقید ہیں، وہ خود غیر انسانی سلوک برداشت کر رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت ساری خبریں آ چکی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، اور ان کی بھی اب ان کی حالت کیا ہے۔ میری پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس جو اطلاع تھی کہ وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کو بری حالت میں رکھا گیا، اور خاص طور پر اس کے بعد جب عمران خان صاحب سے ملاقات کی ایک جنرل صاحب گئے تھے، اور جنرل صاحب کو بھیجا کس نے تھا؟ فیلڈ مارشل نے بھیجا تھا، کیونکہ فیلڈ مارشل کو کہا گیا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کے، پاکستان نہیں چل رہا، اور یہ جو آپ نے ایک دشمنی اور ذاتی انتقام اور بغض کا ایک جو تہیہ کیا ہوا ہے، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس سے پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان بہت فاصلے ہو رہے ہیں، اس فاصلے کو روکیں آپ، اور اس فاصلے کو کم کریں، یہ کہا گیا تھا، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ آ، وہ کمپرومائزڈ ہیں، میں آپ کو 100% بتا رہا ہوں، وہ کمپرومائزڈ ہیں عمران خان کے معاملے میں، کیونکہ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری ملی ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نوکری نہیں 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری لے چکے ہیں، اور ان پر آئین شکنی کے الزامات ہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ہاں اندر کا خوف ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اندر خانے جو خوف ہے وہ ہے انسیکورٹی، جو ہے وہ ہے آئین شکنی، کیونکہ 8 فروری 2024 کا الیکشن چوری کرنا یہ بہت بڑی آئین شکنی ہے، آئین توڑا گیا ہے، اس دن آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، فارم 47 تقسیم کرنے کا آرڈر دیا، یہ فیلڈ مارشل کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی پکڑے جائیں گے، مسلم لیگ نواز نے کیا کہنا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کہنا ہے؟ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہے گی ہم تو اقتدار میں ہی نہیں تھے اس دن، ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے۔ حکومت کس کی تھی؟ حکومت تھی انوار کاکڑ صاحب کی اور جناب فیلڈ مارشل کی۔ تو فارم 47 ہمیں دیا، کس نے دیا؟ وہ دیا الیکشن کمیشن نے دیا۔ کس کے کہنے پہ دیا؟ یہ آپ ان سے پوچھیں۔ تو ہم تو بالکل بے قصور ہیں، ہمیں تو فارم 47 الیکشن کمیشن نے دیا، ہم نے آ کے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ مسلم لیگ نواز کہے گی، شہباز شریف صاحب کہیں گے، مریم صاحبہ یہ بات کہیں گی، انوار کاکڑ صاحب کیا کہیں گے؟ انوار کاکڑ صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جناب میں تو بے بس تھا، حکومت تو انہی کی تھی، فیلڈ مارشل کی تھی، فیلڈ مارشل سے پوچھیں، ندیم انجم سے پوچھیں، یہ آپس میں کھیل رہے تھے، انہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، ہماری کیا اوقات ہے؟ اور اگر سیکٹر کمانڈر سے پوچھیں گے، بریگیڈیئر صاحبان سے، بریگیڈیئر فہیم سے، بریگیڈیئر راشد سے، بریگیڈیئر فلاں سے، بریگیڈیئر فلاں سے پوچھیں گے، یا فیصل نصیر صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے میری کیا اوقات ہے، میں تو میجر جنرل تھا اور ہم بریگیڈیئر تھے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں، وہ تو ہمیں اوپر سے حکم آیا اور جو چین آف کمانڈ ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے حکم مان لیا اور ہم نے یہ کام کر دیا، اور یہ کام کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ ان سے پوچھیں، اور الیکشن کمیشن اور پھر چیف کمشنر جو ہیں ہمارے کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب، وہ ساری بات کھول کر بیان کر چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا نام بتا چکے ہیں، چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائزہ کا نام بتا چکے ہیں۔ تو یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں سے نکل جائے گی، ان کو تو کہیں گے بھائی ہم کون ہوتے ہیں، اور ہم سے اوتھ کس نے لیا؟ انہوں نے لیا، اور یہ سارا سسٹم انہوں نے کھڑا کیا، ہم تو چلا رہے تھے، ہمارا کیا قصور؟ تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب، اب ان کو بھی پتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ قایا پلٹ سکتی ہے، پلک جھپکنے میں سب کچھ ہو سکتا ہے، عمران خان واپس آ سکتے ہیں، عوام کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جائیں گے، اور اگر آ گئے تو پھنسے گے کون؟ فیلڈ مارشل صاحب پھنسیں گے، فیلڈ مارشل صاحب کو یہ سیکورٹی ہے، اس لیے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں، اور جب معاملات بالکل ہو گئے ہیں اس حد تک فوج اور عوام کے درمیان وہ فاصلے بڑھ رہے ہیں، نوجوانوں کے درمیان، جس کو یوتھیا کہتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، ان کے درمیان اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج ذمہ دار ہے، یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ذمہ دار ہے، لہٰذا اب پوری فوج کو قربان کر دیا جائے، پورے
یہ سارے کے سارے فرد واحد کی خواہشات پہ کر دیا جائے قربان. اس پہ آ کے معاملات پھر پھنس گئے. اور جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جو صاحب گئے تھے، میں پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے متفق ہو گئے، اور عمران خان صاحب نے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے فوج کے ساتھ کون سا قصور کیا، میں نے پاکستان کے ساتھ کیا دشمنی کی. اور یہ تو سارا کھیل وہیں سے کھیلا گیا. جنرل باجوہ نے کھیلا، جنرل ندیم انجم نے کھیلا، آپ ان کو پکڑ لیں اور ان سے پوچھیں. پھر 8 فروری 2024 کو جب عوام نے فیصلہ دے دیا تھا، سب کچھ کے باوجود آپ اس دن ٹھیک ہو جاتے. تو اس کے بعد بھی جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو جنرل صاحب کر رہے ہیں، ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے. ان سے جا کے پوچھیں. تو جو جانے والا تھا وہ تو راضی ہو، وہ تو مطمئن ہو کے آیا. اور اس کے بعد آگے جو پھر ایک دن عمران خان صاحب کو باہر بھی نکالا گیا. یہ بھی سرکاری خبر ہے، ہماری نہیں ہے، سرکاری خبر ہے. باہر نکالا گیا اور باہر ان سے کن کی ملاقاتیں ہوئیں، یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد یہ کہ ڈرتے ہیں، اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا.